محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا۔ میں بھی جمعرات کو عموماً جلسوں پہ نہیں جایا کرتا چونکہ پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اب وہ جوانی والی بات بھی نہیں رہی، پھر مسلسل سفر، جگراتا، پریشانی، پھر اسٹیج پر میرا نمبر کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، جس دن 12 بجے مل جائے تو میں 2 نفل پڑھا کرتا ہوں۔ اب وہ بات کہاں رہی؟ بہادر شاہ نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا کہ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شامی سے بجھا دیا۔ حالات بالکل دگرگوں ہیں، ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا؟ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزار چکا ہوں، میں نے کمایا کیا؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا، تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے خشک ستو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں۔ تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو، تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، گزرتے گزرتے ایک پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ مریدین نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا اور سوچنے لگے آج حضرت کو کیا ہوا، کہاں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے یہ ڈھیر تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ یہ تو نئی بات سنی، گندگی سبق دینے لگ گئی، کیا سبق؟ فرمانے لگے یہ سبق دے رہا ہے
کہ کل میں مٹھائی کی صورت میں رکھا تھا، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا، پھل فروٹ کی صورت میں تھا، غلے اور اناج کی شکل میں تھا، ہزاروں قسم کی شکل میں تھا۔ اے انسان، ایک رات تیری صحبت میں گزاری، میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کا حساب کیا کرتے تھے، اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ۔ کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ اس نے انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے۔ اور اس نے ہمیں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرتبہ اتنا بڑا، اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد، سب سے اخیر میں لائے۔ تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے، امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا آخر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا ہو۔ اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں؟ یہ بات اصل میں عشق کی ہے۔ جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے۔ ڈیپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتی ہو، پھڑو اس نے کہہ رہا ہے پھڑو۔ حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟ اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے۔ تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کے بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا۔
اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمق چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑے گا، انگا لنگڑا للہ جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، بس 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے۔ ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں۔ اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے، اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی، اجی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟